کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ترجمہ معارف القرآن. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائیں اور جو کچھ ظاہر کریں، اور ان کے بعض ان پڑھ ہیں، نہیں سمجھتے کتاب کو مگر رٹے ہوئے الفاظ اور اوہام، اور وہ نہیں ہیں مگر یہ کہ وہم پرستی کریں. تفسیر. کوئی ان یہودیوں سے پوچھے کہ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپائیں فضائل محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور جو کچھ بھی عوام اسے ظاہر کر دیا کریں. اسی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ان باتوں کی اطلاع دے دی اور پیغمبر نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، تو اب یہودیوں کے چھپانے سے کیسے کچھ چھپ سکتا ہے؟ وہ صرف اپنے جاہل عوام ہی کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں. اور ان یہودیوں کے اندر بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا. وہ لوگ ذرا بھی نہیں سمجھتے کتاب توریت کو کہ آخر اس میں کیا فرمایا گیا ہے. اس بارے میں ان کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے مگر بس زبان پر رٹے ہوئے بعض توریت کے الفاظ اور چالاک سرداروں کے دماغ میں ڈالے ہوئے اوہام، جس کی کوئی سند نہیں، محض بے تحقیق باتیں ہیں. اور وہ جاہل لوگ کچھ بھی تو نہیں ہیں مگر ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ بے دلیل سنی سنائی باتوں پر وہم پرستی کیا کریں. یہ جاہل تو اپنی جہالت کی سزا ضرور ہی بھگتیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بتایا کہ کلام الہی کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، مومنوں سے جب ملاقات کرنا تو اور باتیں کرنا، اور اپنے یہودی دوستوں اور سرداروں کی طرف واپس جائیں تو اور باتیں کریں، یہ یہودیوں کی عادتوں میں سے تھی. تو انہی عادتوں اور حرکتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہی عبادت کرتے ہیں، میرے نبیوں کی ہی پیروی کرتے ہیں، میری کتابوں پر ہی ان کا ایمان ہے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد انہیں اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کہ یہ چاہے اپنے دل کی باتوں کو یا اپنی سازشوں کو ظاہر کریں یا چھپائیں. کوئی جان پائے یا نہ جان پائے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس نیت سے کون سا کام کیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ظاہر فرما دیا ان پر کہ تم سوچتے ہو کہ تمہاری یہ سازشیں، تمہاری یہ دھوکہ بازیاں یہ چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ پہ یہ سب کچھ ظاہر و باہر ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ان پڑھ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو کتاب کے بارے میں، مگر صرف اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ وہ ان کے دماغ میں جو ڈال دیا گیا، جو ان کو رٹا دیا گیا، جو ان کو یاد کرا دیا گیا، بس وہی وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں اور اسی پر اڑے اور ڈٹے رہتے ہیں. اب یہ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے تعلق سے اس موقع پر فرمایا، لیکن آج دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آتی جا رہی ہیں. اس طرح کی عادتوں پر ہم بھی ہمارے اندر بھی یہ روش آتی جا رہی ہے، یہ طریقہ، یہ انداز ہم بھی اپناتے جا رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی
جھوٹ بولتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقات نہیں دیتے ہیں، جو جگہ خرچ کرنے کی وہاں نہ خرچ کر کے دوسری جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نیک کاموں کے خلاف فتنہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ہمارا گمان معاذ اللہ ہم بھی اسی طور پر کرتے ہیں، گویا دنیا کو بھی نہیں پتا، معلوم ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، جبکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، تمہارا رب ہر ایک بات کا جاننے والا ہے۔ اور ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ ہے بالکل جاہل، ان پڑھ، لیکن ان کے آقاؤں سے جو باتیں انہوں نے سنی، جو یاد کر لی، جو کلمات قرآن کچھ رٹ لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے دقاق عالم دین ہیں۔ آیتیں پڑھنے سے، آیتیں یاد کر لینے سے، احادیث یاد کر لینے سے کوئی عالم دین نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی فہم تفہیم خود بھی سمجھنے والا ہو اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہو۔ ایسی قابلیت جب اللہ رب العزت عطا فرما دے تعلیم اور تعلم کے ذرائع سے، تب جانے کہ واقعی جانکار آدمی ہے۔ ورنہ چند احادیث کوئی رٹ لے، چند قرآن کی آیتیں کوئی رٹ لے، جیسا کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں برجستہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ ان پڑھ لوگ ہیں اور وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کی سندیں بھی نہیں ہیں ان کے پاس، بس کہیں سے سنی اور بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دینا کافی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے کوئی لینا دینا نہیں علم دین سے، اللہ رب العزت نے کس کلام کو کس مقام کے لیے ارشاد فرمایا، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اسے معلوم بھی نہیں ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ احادیث کریمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس مقام پر فرمائی، کس لیے فرمائی، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ اپنے اعتبار سے جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ بات یہاں فٹ بیٹھ جائے گی، وہاں اسے بیان کر دیتے ہیں، وہاں وہ قرآنی آیات کو پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے اعتبار سے نہیں نازل کیا گیا، قرآن رب تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے نازل کیا ہے، تو جو حکم اس نے جہاں لگایا ہے وہی لگے گا، اس کے علاوہ میں نہیں لگایا جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسی ایک جماعت بنی اسرائیل میں موجود تھی کہ جو بالکل ان پڑھ جاہل تھی، جسے کچھ بھی نہیں معلوم کہ توریت میں کیا لکھا ہے، اللہ کی اس نازل شدہ کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کون سے احکامات کی ترغیب فرمائی ہے، کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں، کیا حکم دیا ہے، کیا کرنے کو کہا ہے، کیا نہیں کرنے کو کہا ہے، لیکن چند باتیں رٹ لی، اپنے سرداروں سے کچھ باتیں سن لی اور بس اسی پر اڑے ڈٹے رہے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کی پیروی، اس کی اتباع، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کے حبیب کی پیروی مکمل طور پر نہیں ہوگی، تب تک اللہ کا پیروکار متبع کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات ظاہر کر دی اللہ رب العزت نے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو جنہیں قرآن سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن چند آیتیں رٹ کر، چند حدیثیں یاد کر کے، چند سنی ہوئی باتوں کو بیان کرنے کا انداز سیکھ کر کے تمہارے سامنے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور تمہیں دھوکے میں ڈال کر خود کے ایمان کا تو ٹھکانہ نہیں ہوتا، تمہارا بھی ایمان لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے بدبختوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی